میں آئیں گے وہ یہ کہ یہ جو اکنامک سسٹم بنا ہے اس نے اس تہذیب نے خودکشی کرنی ہے، یہ انسٹیبل ہے، پاسبل نہیں ہے. جس طرح 1933 میں ان لوگوں نے، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ پورا انہوں نے وہ امریکن قوم کا سونا لے لیا اور اس کی جگہ پہ ان کو ردی ڈالرز جاری کر دیے. دیٹ واز دا ایکسپیریمنٹ، دیٹ واز دا ٹائم جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ اگر ہم قوم کا سونا لیتے ہیں تو قوم مزاحمت کرتی ہے یا نہیں. اس وقت تک امریکن قوم اتنا ان کے قابو آ چکی تھی کہ کسی نے مزاحمت نہیں کی، لوگوں نے اپنا سونا لے جا کے ان کے حوالے کر دیا، رسیدیں لے لی. اگلے سال انہوں نے پھر مذاق کیا، 41% ڈی ویلیو کر کے اس پیپر کرنسی کو. دیکھیے پیپر کرنسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویلیو آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ یہ $40 کا آؤنس ہوگا، کل کہتے ہیں $20 کا آؤنس ہوگا. کس قاعدے کے تحت، کس قانون؟ کوئی قانون نہیں ہے. یہ صرف ایک حکومت کی سختی، حکومت کی ایک طاقت اور ان یہودیوں کی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ڈی ویلیو کرتے ہیں پیپر کرنسی کو. یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے 1933 1934 میں. 1939 کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم، وہ آبجیکٹو جو پہلی جنگ عظیم میں یہ پورے نہیں کر سکے تھے. دیکھیے پہلی جنگ عظیم میں جو آبجیکٹو ان کے تھے، خلافت اسلامی کا انہوں نے تباہ کیا، پورے مڈل ایسٹ کو ری ڈرا کیا، پورے مڈل ایسٹ پہ انہوں نے نقشے نئے بنائے. جو آج مڈل ایسٹ کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا ہے. اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ تھی جو کہ آرمینیا سے لے کے ویسٹ افریقہ تک اور یورپ سے لے کے نیچے مدینہ تک اور یمن تک ایک ریاست ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی. کم از کم جتنی اسلامی ریاستیں سو کالڈ آج آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری خلافت عثمانیہ کو توڑ کر بنائی گئی ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد. ان کے نقشے چرچل نے امریکیوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر ٹیشو پیپرز پہ ڈرا کیے تھے. اس طرح یہ نقشے بنے ہیں جو آپ کو آج مڈل ایسٹ کے نقشے نظر آ رہے ہیں. لٹرلی حیثیت ان ملکوں کی انہوں نے اس طرح یہ تھا، مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی قوموں میں توڑنا تھا. تو پہلی جنگ عظیم کے جو ان کے آبجیکٹوز تھے اس میں بیلفور ڈکلیریشن تھا کہ جس میں برٹش حکومت نے روس چائلڈز کو خط لکھ کے یہ کہا کہ آپ پوری دنیا کے زائنس اور یہودیوں کو بتا دیجئے کہ ہم اسرائیل کی ریاست آپ کو دینے جا رہے ہیں. انہوں نے IRS اور فیڈرل ریزرو بنا کر جو 1913 میں بنایا، اس کے چند ماہ کے بعد جنگ شروع ہوئی. پوری امریکن قوم کو مقروض کیا اس دور میں، کیونکہ امریکن حکومت نے ان سے قرض لے کے پہلی جنگ عظیم میں جو خرچے اپنے کیے وہ ان سے قرض لے کر کیے. تو جو بڑے بڑے آبجیکٹوز ان کے تھے وہ انہوں نے فلسطین میں انگریزوں نے تسلط اپنا قائم کیا، راہ ہموار کرنا شروع کی، مگر کام مکمل نہیں ہوا تھا ان کا. جیسے عرض کیا نا کہ یہ 1901 سے لے کر 1945 کے درمیان یہ پوری دنیا میں توڑ پھوڑ اور تباہی مچا رہے تھے، اپنے سسٹم کو ری ارینج کر رہے تھے، جس میں امریکن اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا، گلوبل اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا اور اسرائیل کی ریاست کا قیام بھی تھا جو ان کا لانچ پیڈ بنتی، جو آج ہمیں فتنہ اور فساد دنیا میں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے تیاری انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے شروع کی ہوئی تھی. انگریزوں نے اس زمانے میں ان کو آفر بھی کی کہ اسرائیل کی ریاست آپ افریقہ میں بنا لیجئے، سوڈان میں بنا لیجئے، کہیں اور بنا لیں. مطلب یہ پروپوزل انگریزوں نے ڈسکس کیے تھے کیونکہ انگریز ان کو ریاست دینا چاہتے تھے، مگر یہودی انسسٹ کر رہے تھے. ظاہر ہے کیونکہ ان کا جو بڑا گیم پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو بنیاد بنا کر، وہ ہیکل سلیمانی جب تک نہیں بنے گا بیت المقدس میں، مسجد اقصی شریف کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی ایک بنانا ہے انہوں نے، جو ان کا تخت کا مرکز بنے گا، جس کے بعد یہ حکومت کریں گے سو کالڈ، جن کے بعد ان کے اس دجال نے آنا ہے. یہ سارے فسادات دیکھیے سائملٹینیسلی جب یہ اسرائیل کی ریاست پہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ مسجد اقصی کو بھی شہید کر رہے ہیں. اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے آئیڈیالوجیکل گیم پلان جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اچیو کرنے کی کوشش کی مکمل نہیں ہوئے تھے. ایک جنگ ان کو اور چاہیے تھی. قرآن جیسے کہتا ہے کہ جگہ جگہ جنگوں کی آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں. انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ انسان قتل کروائے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کا سونا نوچ کر لے آئے، اپنے فیڈرل ریزرو میں اور اپنے بینکس میں جمع کر لیا. اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لائے، خلافت اسلامیہ کو توڑا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو بانٹا، پورے یورپ کو مقروض کر دیا. یہ سارے فساد انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برپا کیے. بریٹن ووڈ کا ایگریمنٹ بنایا. بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کی ایک بات دیکھیے یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ 1934 کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ڈالر کو گولڈ سے جوڑا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ $35 کے اوپر ایک آؤنس سونا جو ہے وہ امریکن ڈالر اس سے کنیکٹڈ ہوگا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد حال یہ ہوا کہ پورے یورپ کی تمام سونا جو تھا، جیسے ہم نے عرض کیا 80% سونا دنیا کا نکال کے فیڈرل ریزرو پہنچ چکا تھا. یورپ کی تمام کرنسیاں ردی کاغذ تھیں لٹرلی. یعنی حال یہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ پورے مہینے کی تنخواہ ایک ڈبل روٹی خریدنے میں خرچ ہو جاتی تھی. اور حال یہ ہو گیا تھا کہ ان تمام ملکوں میں جہاں جنگیں ہو رہی تھیں، یعنی پولینڈ میں، آسٹریا میں، جرمنی میں، فرانس میں، لوگ کرنسی نوٹ جلایا کرتے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لکڑی مہنگی تھی، کرنسی نوٹ سستا تھا. یعنی اس طرح ڈیویلویشن ہوتی ہے اس ردی کاغذ کی جس کے پیچھے سونا نہ ہو. جو مومنٹ اکانومی انسٹیبل ہوگی اس کاغذ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ظاہری بات ہے سونے کو تو ہر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، لیکن اس کاغذ کو، اس اکانومی کو جو جنگ میں تلاطم میں مبتلا ہو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے. یعنی یہ مثال ہم نے افغانستان میں دیکھی تھی. جب افغانستان میں ہم جب تھے تو 10-10 لاکھ افغانی کرنسی کا حال یہ ہوتا تھا کہ 4-5 آدمی کھانا کھاتے تھے تو بل 10 لاکھ افغانی آتا تھا.
اگر 1.5 لاکھ پاکستانی کرنسی کو 1.5 لاکھ روپے کی پاکستانی کرنسی کو آپ افغانی کرنسی میں چینج کریں تو آپ کو گدھوں کی ایک لائن چاہیے ہوتی تھی بوریاں اٹھانے کے لیے. یعنی کرنسی کا یہ حال تھا, کیونکہ جس ملک کے پیچھے کوئی اکانومی کوئی گولڈ نہ ہو اور پھر اس کے بعد اس میں جنگ بھی برپا ہو اور بے انتہا حکومت ردی کرنسی پرنٹ کرنا شروع کر دے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے, تو پھر انفلیشن کا حال یہ ہوتا ہے, افراط زر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لاکھ روپے کی ڈبل روٹی آتی ہے. اور یہ یورپ میں ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. یورپ کے پاس نہ سونا تھا اور کرنسی کا حال یہ ہو چکا تھا. تو تمام یورپ سرنڈر کر چکا تھا ان فیڈرل ریزرو اور یہودی بینکرز کے سامنے اور بینک آف انگلینڈ کے سامنے, کہ جو کنٹرول کر رہے تھے اس وقت منی سپلائی اور گولڈ دنیا کا. تو برٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پوری دنیا کی جو کرنسیز ہیں, کسی کے پیچھے چونکہ سونا نہیں ہے, لہذا سونا ہے ہی نہیں دنیا میں, تو سونا اس کے پیچھے اس نے کیا کرنا, لہذا اب ان کو فلوٹنگ کرنسیز کر دیا جائے, یعنی ہر کرنسی کو متعین کر دیا جائے ڈالر کے ساتھ, اور ڈالر جو ہے وہ متعین ہے پیچھے $35 ٹو این آؤنس سونے کے ساتھ. باقی مثلا انہوں نے کہا برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ 4 پاؤنڈ کا ایک ڈالر ہوگا, یا فرینک جو ہے جرمن فرینک جو ہے وہ 10 فرینک کے بدلے $1 ہوگا. یہ سب فلوٹنگ ریٹس تھے ان کے. پوری دنیا میں انہوں نے یہ نظام قائم کیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری یورپ کو قرضے دینا شروع کیے, جو بات ہم پہلے کر بھی چکے ہیں, اور یورپ مقروض ہونا شروع ہو گیا. پورا یورپ مقروض ہونا شروع ہوا فیڈرل ریزرو کا, اور ان کی کرنسیز فلوٹنگ ہو گئی. یہ جو نظام تھا فیڈرل ریزرو کا, کہ جس میں آپ ایک جعلی ردی نوٹ پرنٹ کرتے ہیں, جس طرح بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس 100 اشرفیاں ہوں سونے کی, یا 100 روپے کا سونا ہو اور آپ 100 روپے کی رسیدیں جاری کریں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کروڑہ روپے کی رسیدیں جاری کر دیں اس 100 روپے کے مقابلے میں, تو باقی ساری رسیدیں جعلی ہیں, اور وہ ایک ایسا فراڈ اور فیک اکنامک سسٹم بنتا ہے. اور پھر اگر اس کو آپ اس طرح سونے پہ سہاگا کر دیں کہ آپ یہ سارا کرنسی ایشو کرنے کا کاروبار ایک پرائیویٹ بینک کو دے دیا جائے جو کہ یہودی ہوں, اور امریکن حکومت اپنی کرنسی نہ جاری کر سکے اور وہ قرض لے. نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح آپ یورپ کو قرض دے رہے تھے, یعنی جس طرح امریکہ یورپ کو قرض دے رہا تھا, اس طرح اگر آپ نوٹ کریں تو امریکہ کا اپنا ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا, کیونکہ امریکن حکومت ان سے قرض لیتی تھی اور اس قرض کو آگے دیتی تھی. سو امریکن گورنمنٹ بھی مقروض ہوتی چلی جا رہی تھی. انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, مگر وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہاں بھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.